تاریخ پڑھ ہی نہیں سکتے. اور انڈیا کے مسلمان پہلے عربی جانتے تھے, پھر فارسی جانتے تھے. ہمارے بزرگ علامہ اقبال نے فارسی میں شاعری کی ہے. ہمارے تمام بزرگ عربی اور فارسی اور اردو تینوں جانتے تھے. اور ہر جنریشن میں ہم ایک زبان گم کرتے آ رہے ہیں. پہلے عربی گمی ہم سے, پھر ہم سے فارسی گمی, اب اردو گم گئی. اور اس کا مطلب ہے کہ اب 1400 سال کی مسلم تاریخ ہمارے بچے نہیں جانتے ہیں, کیونکہ وہ لٹریچر ہمارے دین کا, ہماری تہذیب, ہماری شرافت, ہماری اخلاقیات, ہماری مورالٹی, ہماری ویلیوز انگریزی میں ہے ہی نہیں. اور جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو سب سے پہلا کام جو دشمن قومیں کرتی ہیں اس کی زبان کرپٹ کر دیتی ہیں, کنفیوز کر دیتے ہیں. اسی ہماری جو جنگ ہوئی ہے انڈینز کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, جس کے بیسس پہ پاکستان بنا ہے, وہ آرگومنٹ یہی تھا کہ ہندوستان میں زبان اردو ہوگی یا سنسکرت ہوگی یا ہندی ہوگی. تو ایک ایشو یہ تھا. ترکی میں اس پہ فسادات ہوئے کہ زبان کو اسکرپٹ کون سا ہوگا. مسلمانوں نے جانے دی ہیں اس کے اوپر. عربی زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا. The question is کہ آج یہ بہت بڑا ظلم جو ہم نے اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے, کیوں اقبال گم ہو گئے ہم سے, کیوں ہمارے بزرگ ہم سے گم ہو گئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اردو کو گم کر دیا. اب اردو کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پہلے کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نے انگریزی بہتر کرنی ہے تو BBC سنیے. آج کہا جاتا ہے اردو کا بیڑا غرق کرنا ہے تو پاکستانی میڈیا سن لیجئے. اچھا, ایک یہی آپ کی اس بات کو میں ایڈ لیکن BBC اردو سروس میں بڑی اچھی بات یہی ہے, اچھی اردو بولی جاتی ہے. یہی بات ہم عرض کر رہے ہیں نا کہ میرے سوال میں سے چائنا رہ گیا, معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو جائے گا. اچھا, وہ چائنیز بہت بڑی سٹرینتھ یہ ہے چائنیز سوسائٹی کو, جو انہوں نے اپنی ویلیوز بچا کے رکھی ہیں, انہوں نے چینی زبان رکھی ہے. انہوں نے اپنا کلچر نہیں جانا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کی زبان ہے کہ دنیا چینی زبان جانتی نہیں. تو باہر سے کوئی لٹریچر اور مٹیریل اندر ایسا نہیں جاتا جو چینیوں کو کرپٹ کرے. وہ اپنا اوریجنل کئی ہزار سالہ پرانا لٹریچر لے کے چل رہے ہیں. دیٹس دیئر اسٹرینتھ. اردو should be our strength. اردو ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے ضرور سیکھیے. بیک ٹو لٹریچر, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے آپ انگریزی ضرور سیکھ لیجیے, بیکاز دیر واز اے ٹائم جب عربک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان تھی. آج ہو گئی ہے, کوئی پرابلم نہیں. مگر اس انگریزی سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اردو بھول جائیے. لیکن مجھے اس پہ ایک جواب دیں, کیونکہ یہ جب آرگیومنٹ آتا ہے تو پھر یہ شہزاد والی بات ہے کہ پھر چینی ڈاکٹر کیسے بن رہے ہیں اور چینی کیسے چینیوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو, زبان کی اسٹرینتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ایبزارب کرتی ہے, اڈاپٹ کرتی ہے. انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. عربک ڈاکٹرز تو ہمارے تو کر کے نہیں دیں گے, اس لیے کہ آپ تو اردو گم کرنا چاہ رہے ہیں نا. یو وانٹ ٹو ڈسٹروائے اردو. And then how many out of this generation want to be scholars in Urdu? بات یہی ہے نا, ہمارے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کو کلوز کیا جا رہا ہے, لینگویجز ڈپارٹمنٹ کلوز ہو. اردو ڈپارٹمنٹ داخلہ ہی کوئی نہیں لیتا, ہسٹری میں داخلہ ہی کوئی نہیں لیتا. نہیں, کیونکہ اور اگر کوئی لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ نالائق ہوگا جو ادھر گیا, جس کو کہیں اور داخلہ نہیں ملتا. تو پوائنٹ از کہ جب زبان کو آپ ترقی دیتے ہیں پھر وہ ترجمے بھی آتے ہیں اس کے اندر. انگریزی زبان روز ایکسپینڈ کر رہی ہے, اس لیے کہ دے آر ڈیولپنگ دا لینگویج. ہمارے سارے ٹرانسلیشنز فارسی میں اور عربی میں ہوئے ہوئے ہیں. ہمیں انگریزی سے ٹرانسلیشنز لینے کے بجائے, جب قومی ترانہ آپ کا پاک سرزمین شاد باد فارسی میں ہو سکتا ہے, تو سائنٹیفک ٹرمز ہم عربی اور فارسی میں کیوں نہیں لے سکتے؟ پوائنٹ از اردو کو جب مقصد ہی نہ ہو ڈیولپ کرنے کا تو پھر بہانے آتے ہیں. لیکن ونس وی ڈیولپ دا لینگویج, پہلے ایمفیسس کیجئے سوشل سائنسز پہ, زبان, تاریخ, ہسٹری, تمدن, تہذیب, دین, آپ اس کو یہ اردو میں, اور اس کے بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی آہستہ آہستہ ہو جائے گی. پرائرٹی پہلے اس پہ دیں تاکہ آپ ان پیس ود دا ورلڈ تو رہے نا. یہ نہیں آپ ضرور میڈیسن پڑھیے انگلش میں, مگر اقبال کو بھی زبانی یاد کر لیں. آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان؟ ایک بات آج کے دن کے حوالے سے, ایک بات آج 23 مارچ کے حوالے سے, ہمارے بزرگوں نے اس دن ایک ایسا فیصلہ کیا تھا لٹرلی, کہ جس فیصلے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خدا بندوں سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو آج اس کے بندوں نے اپنی رضا کا اظہار کیا تھا, وی وانٹ پاکستان. اور وہ اور گواہی تھی اس بات کی کہ اللہ نے اس فیصلے کو پتھر کی لکیر بنا کر لکھ دیا تھا کہ یہ ہوگا. ہم پاکستان کے بارے میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں, بڑی بلنٹ, بڑی صاف. اس کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں کبھی شک نہیں کیجیے گا. اللہ نے اس کو قائم رکھنے کے لیے بنایا, یہ قائم رہے گا. جس شخص نے پاکستان کو اتنا سا بھی نقصان پہنچایا, 2 جہانوں میں اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. بیکاز یہ پاکستان اللہ کا سیکرٹ ہے, اللہ نے اس کو خاص کام کے لیے بنایا ہے. ہم نے غلطیاں کی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری ڈیسٹنی تبدیل ہو گئی ہے. ڈیلے ہو گئی ہے, تبدیل نہیں ہوئی ہے. ہم کو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ریفارم کر لیں. اس پاکستان کو جس کسی نے نقصان پہنچایا, آج نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ کام نہیں آئے گا لوگوں کا اگر پاکستان سے خیانت کرتے ہیں. یہ تو ایگزیکٹلی صحیح بات. اور بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر اس پاکستان پر اپنی جان مال قربان کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, پاکستان کا مستقبل شاندار ہے, عزت ہے اس میں. اس کو عزت دیں, اللہ آپ کو عزت دے گا. پاکستان کو محبوب بنا لیں, اللہ آپ کو محبوب بنائے گا. کیونکہ یہ پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح, جس نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا گیا. سو میک یور سیلف امنگسٹ دوز کہ جو اللہ کے رائٹ سائڈ پہ ہوں.
not on those जो के who are on the left, on the wrong side. And be honest Pakistanis. Thank you अमरीन. शहजाद आप क्या कहेंगे जल्दी से? पहले तो इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं जैद साहब के उल्टे हाथ पे बैठा हूँ. नहीं ये वैसे ही है जैसे जैद साहब ने अपनी लाल टोपी के बारे में एक मरतबा कहा था कि सर्दी और स्टाइल में पहनी हुई है और रंग और उस पे ना जाए. मतलब मुख्तसर वक्त दे रही हैं आप, उसमें मैं जो कहूँगा उसको सही मानों में लीजिएगा. एक तो ये कि पाकिस्तान जिंदाबाद. दूसरा एक मेरा सवाल है, अगर मैं अपने जवाब की जगह भी सर से ही पूछ लूँ एक बात, हमारे हर चैनल पे एक बाबा बैठा है, हर जगह कोई बैठा है जो फ्यूचर बता रहा है, यानी खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है पे, और सजा व जजा, ठीक है, फ्री विल, तदबीर या तकदीर. सर वो बताते हैं कि अंधेरा आगे गर्क हो रहा है और डूब रहा है टाइटैनिक, उसमें क्या कहेंगे कि क्या अकल इस्तेमाल करें या वो लकीरों और सितारों और रबिश. एक लफ्ज इसके लिए. That is one word and pretty harsh but true. That is rubbish. We don't believe in it. That's why आप कभी मेरे मॉर्निंग शो पे नहीं देखेंगे. It's true. Yeah, Thank you अमरीन. जैद साहब आपका तो इतना शुक्रिया हमारी सारी टीम की तरफ से. I know आपका स्केड्यूल कितना बिजी है इस वक्त, आप भी घड़ी देख रहे होंगे. And we're the one who's been holding him. It's a pleasure, mashallah, being on the show and talking to the nation and you, to be with you, mashallah. नहीं, you guide this nation और आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है शिद्दत से. Hopefully जो मिशन आपने स्टार्ट किया है, जो रेवोल्यूशनरी थॉट आपने स्टार्ट किया है, हल्के हल्के इलामा इकबाल की फिलॉसफीज को लेके, लेट्स सी दिस रेवोल्यूशन मटीरियलाइज हमारे एटलीस्ट हमारे होते हुए. बिल्कुल. शहजाद थैंक यू सो मच. थैंक यू जनाब, थैंक यू. आपने इनके साथ बैठा के मुझे बात करने का मौका दिया. थैंक यू. आप सबको 23 मार्च बहुत बहुत आप तीनों को मुबारकबाद और आप तीनों का शुक्रिया. होना तो सबके लिए चाहिए था बट जैद साहब आप सिंस वी घर की मुर्गी तो दैट्स फाइन. हाँ, इसलिए मैंने सोचा जैद साहब के आने का शुक्रिया. लाइक मैसिव. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम. हम यहीं से इजाजत ले लेते हैं क्योंकि आई थिंक मास्टर्स पे ही ठीक है. आज के दिन के हवाले से वी हैड द मोस्ट अमेजिंग डे. प्लीज ये जज्बे ताज़ा रखें. जैद साहब की इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को यूज करें, इस्तेमाल करें, जहन खोलें. खुदाफिज इन तीनों का. आप सबका भी. यू गाइस हैव अ ग्रेट डे. विल सी यू टुमारो.